کیا قارون مسلمان تھا؟ ارشد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، قارون پر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب آیا، جب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو اس پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوئی تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اور ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ وہ مسلمان تھے، تو اس میں اشارہ ہے کہ قارون اصل میں مسلمان تھا، لیکن جب دولت کے نشے میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم اللہ کی آیات یعنی پر جو عمل کرو، اور احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، زکوٰۃ دو، ان پر خرچ کرو، تو اس موقع پر وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو یہ جملہ کہنے کے بعد بہرحال وہ کافر ہو گیا۔ تو کیونکہ کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور اس میں تکبر کرنا تو یہ بہرحال کفر ہے، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگوائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو بار بار نصیحت کرتے ہیں وہ بند کر دیں، تو اسی پر جو ہے وہ اس پر عذاب آیا۔ تو پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا، بہرحال موت اس کی کفر پر ہوئی ہے، اور زکوٰۃ کا حکم دینا بہرحال اس سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہونا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا، یعنی ظاہراً بہرحال مسلمان سمجھا جاتا تھا، وہ دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے، لیکن بعد میں جو اس کی زبان سے کلمات نکلے اس سے پتہ چلا کہ وہ ظاہراً بھی کافر ہے۔ اکیلے نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا طریقہ، صدام صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں جماعت کی نماز میں جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا پڑھیں گے؟ بھائی جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے۔ صبح سویرے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت لگانا کیسا ہے؟ صدیق اکبر صاحب خوشاب سے پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جس طرح صبح صبح لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت کی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں تلاوت نہیں سنتے، بعض علاقوں میں دستور ہے صبح صبح مائک میں تلاوت لگا دیتے ہیں، نعتیں لگا دیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز لگا دیتے ہیں، بھائی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتے کہ مسجد کے امام صاحب سے کہیں گے تو کوئی فتویٰ نہ لگ جائے ہمارے اوپر کہ قرآن سننے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو جس نے قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھے یا جس نے سننا ہے وہ مسجد میں جا کے سنے یا خود قاری کو بلا کے اس سے تلاوت سنے، لوگوں پر زبردستی کوئی چیز مسلط کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرض دے کر کرایہ وصول کرنے کا حکم، سعد اللہ صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے محلے کا ایک شخص اپنے مکان کی دوسری منزل تعمیر کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی رقم نہیں ہے تو میں اسے قرض دے رہا ہوں، شرط یہ رکھ رہا ہوں کہ 1 سال بعد جو وہ رقم دے گا تب تک میں اس کے مکان سے کرایہ لوں گا، کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اس کی جائز صورت کیا؟ بھائی جان 100% سود کے زمرے میں آتا ہے سعد اللہ صدیقی صاحب، کیونکہ آپ قرض دے کر پہلے سے ایک مشروط نفع ہے جو آپ اس سے اٹھا رہے ہیں، اور وہ نفع کیا ہے کہ میں اس سے مکان کا کرایہ لوں گا جب تک یہ رقم واپس نہیں کرے گا، تو رقم بھی واپس کرے گا اور کرایہ آپ کا فری پھوکٹ میں ہو گیا، تو یہ تو ناجائز حرام ہے۔ اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اوپر والی منزل میں تعمیر کر رہا ہے نا مکان، تو وہ تعمیر آپ کے لیے کرے، یعنی وہ ملکیت آپ کی ہو، جب وہ آپ کی ملکیت میں مکان آ جائے گا آپ اس کے مکمل مالک بن جائیں گے تو پھر آپ ایک نیا ایگریمنٹ کریں کہ اب یہ مکان میں تمہیں قسطوں پہ اتنا مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے قرض دیا تو قرض نہ دیں بلکہ آپ اسے کہیں یہ 10 لاکھ میں مکان میرے لیے بناؤ، ٹھیک ہے نا، جب آپ کے لیے مکان بن جائے گا پھر آپ اسے کہیں کہ میں یہ مکان اب تمہیں 15 لاکھ میں یا 12 لاکھ میں جو بھی پروفٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، تو میں اتنے لاکھ میں آپ کو قسطوں پہ بیچ رہا ہوں، تو اس طرح سے یہ معاملہ جائز ہے، اور بھی کئی صورتیں جواز کی، تو یہ بالکل بے غبار آسان صورت ہے، اور بھی صورتیں، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ پیسہ وہ لگا لے زیادہ تر پیسہ آپ لگا لیں تو شرکت ہو جائے گی، تو جب شرکت ہو جائے گی مثال کے طور پر 20% پیسہ وہ لگا لے 80% آپ لگا لیں، مکان دونوں کا ہو جائے گا، 20% اس کا 80% آپ کا، پھر آپ کا جو 80% مکان ہے وہ آپ اسے قسطوں پہ بیچ دیں مہنگا کر کے، تو یہ طریقہ بھی جائز ہے، تو آپ قسطیں لیتے رہیں اس سے، اور جیسے جیسے وہ قسطیں دیتا رہے گا تو 80% مکان آپ کا ہے اس کے یونٹ بنا دیں، بھائی ہر مہینے اتنے یونٹ خرید لو، تو جتنے یونٹ وہ خریدتا رہے گا اس کا وہ مالک بنتا چلا جائے گا، اور جتنی دیر سے وہ یونٹ خریدے گا تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 80% جو آپ کا مکان تھا وہ آپ اس کو رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں، اور بولے بھائی جتنے یونٹ تم خریدتے رہو گے اسی کے بقدر رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا، تو جتنی دیر سے وہ پیمنٹ کرے گا اتنا ہی آپ کو کرایہ پھر اس مد میں زیادہ مل جائے گا، تو یہ شرکت متناقضہ کی صورت ہے جو اسلامک بینکنگ میں بھی چلتی ہے، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو کسی قریبی مولانا صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھا دیں گے، کیونکہ میں نے اور ڈیٹیل میں گیا تو دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ کیا مسجد دور ہو تو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ندیم صاحب انڈیا سے، میں اپنے گاؤں سے 150 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں کالج میں پڑھتا ہوں، وہاں پر مسجد نہیں ہے، میں 5 وقت کی نماز اپنی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، مگر جمعے کا مسئلہ ہے یہاں سے 14 کلومیٹر مسجد دور ہے اور جمعے کے دن کالج کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سنا کہ 3 جمعے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ کسی شہر میں ہو اور اس شہر کے اندر مسجد موجود ہے تو آپ پر جمعے کی نماز واجب ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے جمعے کی نماز چھوڑنا، لیکن اگر آپ کسی گاؤں میں، اور واقعی وہ گاؤں ہو، نام کا گاؤں نہ ہو بلکہ وہ جس کو عرف میں گاؤں کہا جاتا ہے ویسے ہی گاؤں ہو، یعنی شہر کی جو پوری سہولتیں ہوتی ہیں، جو شہر عرف میں جس آبادی کو شہر کہا جاتا ہے ایسی آبادی نہ ہو، تو پھر گاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں کسی صحابی نے جمعہ پڑھایا ہو، بلکہ گاؤں سے لوگ باقاعدہ مدینہ منورہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو گاؤں اور وہ بھی باریاں لگاتے تھے، ینتابون کے الفاظ ہیں صحیح حدیث میں کہ باریاں لگا کے آتے تھے، تو اگر گاؤں کے لوگوں پر جمعہ واجب ہوتا تو وہ باریاں لگا کے نہ آتے بلکہ ہر جمعے میں حاضر ہوتے، تو اس لیے اگر آپ گاؤں میں پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی کالج ہے اور واقعی گاؤں ہو، میں نے بتایا کالج سے تو لگ رہا ہے کہ گاؤں نہیں ہوگا، شاید شہر ہی ہوگا یہ، لیکن چھوٹا قصبہ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے اس کو گاؤں بھی بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے، تو بہرحال اگر واقعی یہ گاؤں ہے وہاں کے علاقے کے علماء کو سروے کروا کے یا معلومات دے کے یا استفتاء کر کے پوچھ لیں کہ اس آبادی کو گاؤں کہا جائے گا یا شہر کہا جائے گا، اگر گاؤں کہا جائے گا تو پھر وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں آپ کے لیے، اور نہ آپ کے لیے شہر جا کے جمعے کی نماز میں شرکت کرنا لازم ہے، کیونکہ گاؤں اور دیہاتوں کے لوگوں پر نہ جمعے کی نماز واجب ہے اور نہ عید کی نماز واجب ہے۔ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنا کیسا ہے؟ محمد ثقلین منڈی بہاؤدین سے،
میں اسٹوڈنٹ ہوں اور لوکل وین میں جاتا ہوں، وین میں نامحرم لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپس میں مل کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے، جوان آدمی کا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے، ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے یہ، اور اگر ان چیزوں میں لوگوں کو چھوڑ دے دی جائے تو یہ تو پھر وہی عورت کی طرف ہی جا رہا ہے، پھر کل مسافہ کریں گے، کہیں گے مجبور میں مسافہ کرنے پر، تو بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا، خاص طور پر وہ خاتون جوان بھی ہو، اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپ جو ہے وہ بہت ہی لمبا سفر ہو اور کھڑے ہو کر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے اور کوئی خاتون سیٹ بدلنے کے لیے تیار بھی نہ ہو اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ ٹانگیں درد کرنے لگیں گی، تو پھر ایک تھوڑا فاصلہ رکھ کے گنجائش ہے بیٹھنے کی ایسی سخت مجبوری میں، لیکن یہ کہ نارملی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ سے کمائی کا حکم۔ عامر خان اسلام آباد سے، فوٹو شاپ پر تصویروں کو ایڈٹ کر کے کسی آن لائن پلیٹ فارم سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ اگر ان تصویروں میں خواتین کی تصویریں بھی آ جائیں اور انہیں خوبصورت کر کے بھیجا جائے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا فتویٰ ہے، ہماری نظر میں یہ راجح ہے، اس میں ایڈیٹنگ کرنا، ایسی ایڈیٹنگ جو جواز کے درجے میں ہو تو وہ بھی جائز ہے، اس پہ پیسہ کمانا بھی جائز ہے، لیکن ایڈیٹنگ کا مقصد اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے کیا اس کو اتنا خوبصورت بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لڑکی والے دھوکے میں آ جاتے ہیں، رشتوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی ایڈیٹنگ جس میں دھوکے کا عنصر آ رہا ہو یا خواتین جو جوان خواتین ہیں خاص طور پر ان کی تصویروں پہ کام کرنا، یہ بہرحال جائز نہیں ہے اور اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہے۔ کیا پرویز نام رکھنا ناجائز ہے؟ پرویز کرناٹک انڈیا سے، میرا نام پرویز ہے، لوگ کہتے ہیں نام کافر ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا تھا یہ نام کافر کا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا یہ نام بدل دینا چاہیے؟ میں نے کہیں علماء سے نہیں سنا کہ پرویز نام رکھنا جائز نہیں ہے، تو جب تک کوئی واضح علماء کی طرف سے ایسا فتویٰ نہیں آتا، اگر یہ ناجائز ہوتا تو یقیناً علماء نے کتابوں میں لکھا ہوتا، فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہوتا، تو بہت سے لوگوں کا نام پرویز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا سامان گروی لے کر ماہانہ تنخواہ مانگ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام سامان گروی رکھ کر جو قرض لیا کرتے تھے ان کے درمیان کیا معاملات طے ہوتے تھے؟ اگر میں نے کسی کے پاس کچھ سامان گروی رکھوا کر 10,000 قرض لیا اور وہ 100 روپے ماہانہ اپنی تنخواہ مانگتا ہے، کیا یہ تنخواہ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں صحیح وضاحت فرما دیں۔ محمد دانش سہارنپور، صحابہ کرام جو سامان رکھ کے گروی رکھ کے قرضہ لیتے تھے نا، تو اس سامان کو رہن کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں گروی کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں، پیسے ہم ٹائم پہ ادا کر دیں گے، یعنی اگر ادا نہیں کیے تو پھر ہمارا سامان بیچ کے تم اپنی قیمت وصول کر لینا۔ تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی میں نے اگر کسی سے قرضہ لیا اور اس کو کوئی زمین دے دی، مکان دے دیا، تو بس وہ ویسے ہی بطور امانت کے ہوگا، اس کو یہ شرط کہ وہ اس کو پھر رہے گا بھی، تو یہ پھر قرضے پر نفع ہو جائے گا، کیونکہ میں نے قرضہ لیا اور اس کو پروفٹ دے رہا ہوں، میں اس پہ رہنے کی سہولت دے رہا ہوں، تو اس لیے رہن سے انتفاع نہیں کیا جا سکتا، تو اگر وہ انتفاع مشروط ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو کہا ہے یہ میں نے بہت غور کیا، پتہ ہی نہیں چل رہا آپ پوچھ کیا رہے ہیں کہ وہ 100 روپے، یعنی میں نے کسی کے پاس سامان گروی رکھوایا، تو بھائی جب آپ نے گروی رکھوایا تو آپ نے اس سے قرضہ لیا نا 10,000، یہ کہنے میں نے قرضہ لیا اور وہ 100 روپے اپنی تنخواہ مانگتا ہے، کس چیز کی تنخواہ مانگتا ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ یہ ساڑی عقلچ نہیں آ رہا، تو آپ ذرا یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے تاکہ ساڑی عقلچ یہ سوال آ جائے، تاکہ پھر جواب بھی آپ کی